نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی آپ لوگ ریوائز کرنا اسٹارٹ کریں گے۔ حدیث پڑھیں، آپ پڑھیں۔ حضرت عائشہ سے روایت نقصان دہ کی رپورٹ۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، عائشہ نرمی کیا کرو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو نرمی کے دروازے کی طرح ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت 2515 سے ہے 2515 متقی ہدایت یافتہ حاکم، یہاں سے پڑھیں۔ متقی ہدایت یافتہ حاکم، عالم، معزز، غنی اور حقیر لوگوں کی علامات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے 6 دنوں کے بارے میں دریافت کیا اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ان کے لیے خاص ہیں، اور 7ویں چیز کو حضرت موسیٰ ناپسند کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیرا کون سا بندہ بہت زیادہ متقی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو مجھے یاد رکھتا ہے اور بھولتا نہیں۔ نمبر 2، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرا کون سا بندہ بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ نمبر 3، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ منصف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگوں کے لیے اسی طرح فیصلہ کرتا ہو جس طرح اپنی ذات کے لیے فیصلہ کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تیرا کون سا بندہ زیادہ علم والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، جو علم سے سیر نہیں ہوتا اور لوگوں کے علم کو اپنے علم کی طرف جمع کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تیرا کون سا بندہ زیادہ معزز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، جو مقابل پر قدرت پانے کے بعد معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تیرا کون سا بندہ زیادہ مالدار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ دیا جائے وہ اس پر راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ فقیر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، جو صاحب یعنی کہ اپنے مالدار، اپنے مال کو کم سمجھنے والا اور مزید طلب کرنے والا ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداری اور بے نیازی کو غنی نہیں کہتے، غنی تو دل کا غنی ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے حق میں خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نفس میں غنا اور دل میں تقویٰ پیدا کر دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے حق میں شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی فقیری کو اس کی پیشانی پر رکھ دیتا ہے۔ مسلمان سے لڑنا کفر، اس کی گالی دینا فسق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے، اور اس کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے۔ جی آگے ہم پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 2518 ہے سفید بالوں کو رنگنا۔ انس بن مالک، روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے قول کہتے ہیں، دخلت داخل ہوئے، یہودی
علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فسأل عنہم، تو سوال کیا ان سے، فقالو، تو انہوں نے کہا، یہود یہودی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہم، اور وہ، لا یسبغون، نہیں وہ رنگتے، الشعر، بال، فقال، تو فرمایا، غیروا، بدل دو، سیما، نشانی، الیہودی، یہود کی، ولا تغیروا، اور نہ تم بدلو، بسواد، سیاہ سے، سیاہ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دریافت کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ یہودی ہیں اور یہ اپنے بالوں کو نہیں رنگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی نشانی کو بدل دو، لیکن سیاہ رنگت سے مت بدلو۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت میں غیر مسلم کی مشابہت کو پسند نہیں فرماتے، پہلی بات۔ اور یہ بات ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جب کسی کی تہذیب قبول کی جاتی ہے تو اس کو اپنے سے بڑا تصور کرنے لگتے ہیں۔ جب ظاہر ہے کسی کی تہذیب قبول کریں گے تو اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، جبھی تو تہذیب کو قبول کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جڑ ہی کاٹ دی کہ نہ آپ ان کی یعنی ان کی ٹوٹل مخالفت کرو۔ مگر یہ بات ہے کہ مکہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو یہودیوں کا بڑا اثر و رسوخ تھا مدینہ میں، اور ان پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی تھی، اور لوگ ان کو یہی سمجھتے تھے کہ یہ زیادہ سے زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں اللہ کے احکامات کو، اور ان کا سکہ چلتا تھا، اس لیے لوگ ان کو زیادہ فالو کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک شریعت لائے اور وہ اس شریعت کے انکاری بنے، انہوں نے نہیں مانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ ان کی مخالفت کرنی ہے، ان کی نشانی ہی بدل دو، کیونکہ وہ سفید بال اور گرے ہیئر، آج کل بھی آپ دیکھیں گرے ہیئر کا بڑا وہ ہے، گرے کروا لیتے ہیں اپنے بالوں کو یا اس طرح سے، تو کوئی اور رنگ کر لیں، گرے نہیں کریں، بلیک، ٹوٹل بلیک یا گرے کلر منع ہے، یہ نہیں رنگنا، کیونکہ یہودیوں کی جو ہے وہ اس سے مشابہت ہوتی ہے۔ اور یہ کہ جو لوگ متاثرین میں سے ہیں وہ لوگ اس طرح کے رنگ، جی ہاں، دونوں کے لیے، کوئی ایک کے لیے تھوڑی، دونوں کے لیے۔ براؤن کلر ہی ہوتا ہے، وہ ڈارک براؤن ہو جاتا ہے، نہیں نہیں، وہ براؤن ہی ہوتا ہے، ڈارک براؤن ہوتا ہے، بلیک نہیں ہوتا، وہ ڈارک براؤن ہوتا ہے۔ جب آپ دھوپ میں جائیں گے نا آپ کو پتہ چلے گا، وہ براؤن کا شیڈ آتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے کہ یہودیوں کی نشانی جو ہے نا وہ آپ رکھیں، اس کو بدلنا ہی بدلنا ہے، کوئی بھی ہو۔ اور ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مہندی یا وسن کا خضاب جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور اسی طرح اور بھی روایات ہیں۔ تو سفید بالوں کو زرد یا سرخ رنگ کے ساتھ رنگنا چاہیے، جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہودی اور عیسائی نہیں رنگتے، سو تم ان کی مخالفت کرو۔ تو اس لیے ہمیں
ان کی مخالفت بہرحال کرنی ہے. لیکن لکھا ہوا تھا لیکن سیاہ رنگ سے مت بدلنا. تو یہی بات بتا رہی ہوں آپ کو میں, سیاہ رنگ نہیں لگانا, باقی کوئی بھی رنگ لگانا ہے, سیاہ نہیں لگانا. خزاب کالے رنگ کا نہیں ہوتا, وہ براؤن شامل بھی ہوتا ہے کوئی خزاب جو ہوتا ہے. ہاں بہت کلر ہے, بارگنڈی ہے, براؤن ہے, اور بہت کلرز ہیں, بہت شیڈز آتے ہیں. اب تو آپ جا کے دیکھیں, کوئی شیڈز کی کوئی بھرمار ہے, بہت شیڈز ہیں. خزاب بھی ہمارے بزرگ تھے نا, وہ مطلب مہندی لگاتے تھے. ہاں مہندی بھی وہ لگاتے ہم نے اتنی بھی میری مطلب اپنی یاد کرتی ہوں, خالہ تھی, نانی تھی, مہندی لگاتی تھی. اب کلر کا فیشن آ گیا ہے, شادی ابھی اب نے پچھلے مہندی بھی کو چلایا لگائے تھا. وہ اتنا awkward لگتا ہے, لیکن مہندی نہیں لگانی مہندی چاہیے. مہندی کو بھی اور طریقوں سے لگایا جا سکتا ہے, جیسے اس میں کافی ملا لیتے ہیں, چائے ملا لیتے ہیں, اور بھی چیزیں ملا لیتے ہیں, ریٹھے ملا لیتے ہیں, کچھ اس طرح کی چیزیں ملا کے جو ہے نا اس کو لگاتے ہیں, تو تھوڑا سا کلر ڈارک سا ہو جاتا ہے, کچھ اس طرح سے ہو جاتا ہے. اور بہرحال سیاہ رنگ منع ہے, یہ بات یاد رکھیں, سیاہ رنگ کا خضاب جو ہے وہ منع ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کی سر اور داڑھی کے سفید بالوں کے بارے میں فرمایا کہ اس کے سفید بالوں کا رنگ بدل دو اور ان کو سیاہ کرنے سے بچو. ٹھیک ہے, غیرو ھذا وجتنبوا السواد, یعنی سیاہ سے بچنا ہے. اچھا, تو بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی رنگ کرنے کے لیے. پہلے زمانے میں بھی کیسے رنگ ہوتے تھے, مختلف پودوں کے, پھلوں کے. وہ کالی مہندی بھی لگاتے تھے. کالی مہندی, ہاں وہ بھی ہے, لیکن بالکل بلیک تو آپ کو کرنا ہی نہیں ہے نا, تو اس میں براؤنش تھوڑا سا شیڈ آنا چاہیے. لال مہندی مکس ہاں کر کے مکس کر, داڑھی ہوتی ہے وائٹ ہوتی ہے, کیا اس کو وائٹ نہیں رہنا چاہیے؟ نہیں, اگر وائٹ ہو گئے ہیں بال تو اس کو رنگنا ہے, کیونکہ پوری ٹوٹل وائٹ جو ہو گئی ہے نا اس کو رنگنا ہے, ڈائی کرنا ہے. تو اگر بھی پریکٹیکلی اب یہ بات ہے, میرے تو ہسبینڈ کی داڑھی ہے وائٹ ہے, اب اگر وہ اس میں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تھوڑی سی گرے کر دو, تو وہ گریش میں آ گرے جاتی تو ہے. کرنا ہی نہیں ہے اب وہ نا, بلیک یہی تو منع ہے, گرے کرنا منع ہے, براؤن کرنا, ڈارک براؤن, مہندی والے ڈارک براؤن. اور بھی رنگ ہو سکتے ہیں, آپ دیکھ لیں کلرز میں جا کے, آپ بس گرے نہیں ہونا چاہیے, گرے نہیں ہونا چاہیے, سفید بھی نہیں ہونا چاہیے, گرے بھی نہیں ہونا چاہیے, کالا بھی نہیں ہونا چاہیے. بلیک اور گرے نہیں ہونا چاہیے. سفید بھی نہیں رہتے, زیادہ لوگ سفید پسند کرتے ہیں. نہیں نہیں, آدمی بھی وہ کرتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈائی اگر آپ کر لیں تو اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے بزرگ ہی سمجھا جاتا ہے نا وائٹ والوں کو, ہاں بزرگی کی نشانی ہے. بزرگوں کی وہ کرتے ہیں, لیکن یہ کہ ایک یہودیوں سے مماثلت ہو رہی ہے نا, اس وجہ سے وہ اس کو تھوڑا سا اوائڈ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے. یہودی اپنے بالوں کو رنگتے ہی نہیں رنگتے, وائٹ رکھتے وائٹ ہی رکھتے ہیں. آپ بھی دیکھیں کیسے, دیکھیں ایسے. تو کتنے بزرگ حضرات ہیں جنہوں نے بالکل سب چھوڑی ہوئی ہیں داڑیاں, بالکل کبھی نہیں رنگا انہوں نے, ان کو پتہ ہی نہیں نا کہ یہ والی نشانی ہے. وہ بتائیں, حدیث بتا دیں, سارے کہتے ہیں سفید بال اپنی زبان سے نہیں بتانا, حدیث پڑھانی ہے. وہ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن میں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے سفید بالوں والے سے نہ حیا آتی ہے. ہاں جی, وہ بھی ہم نے پڑھی ہے. ہے نا؟ اس میں یہ نہیں ہے کہ ٹوٹل کچھ, جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خضاب نہیں لگایا, لیکن کچھ سفید ہو گئے تھے بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم, داڑھی میں 1-2 بال سفید, ٹھیک ہے نا, کچھ سر کے بال سفید ہوئے تھے, کچھ کا مطلب ہے کہ زیادہ جو تھے نا وہ بلیک تھے, 1-5-6 سمجھیں آپ کے کچھ, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ تو بات ہے, لیکن ٹوٹلی اب وائٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ آپ کبھی رنگتے ہی نہیں ہیں. یہ ایک ہے نا کہ آپ نے کبھی رنگا کبھی چھوڑ دیا, کبھی رنگا کبھی چھوڑ دیا, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہودیوں کی جو مماثلت کہاں سے ہو رہی ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں رنگتے, کبھی بھی ڈائی نہیں کرتے. یا کالے رہتے یا سفید رہتے, جی کلر رہتے ہیں, یا کالے جس کے رنگ کالے رہے یا سفید ہو گئے. نہیں, جوانی میں کالے رہتے ہیں, جب بڑھاپے میں آپ آئے رہتی ہے. ہاں نہیں, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دیکھیں گے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارے لیے وہ سب سے بڑھ کر ہے.
اگلی حدیث ہے اولاد سے مساوی سلوک کرنا. حدیث نمبر 2519. ان انس قال، روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کانا مع، تھے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رجل، ایک آدمی، فجاء تو آیا، ابن لہو اس کا بیٹا، فقبلہ تو اس نے بوسہ دیا اس کو، وَأَجْلَسَهُ اور بٹھا لیا اس کو، عَلَى فَخِذِهِ اوپر اپنی ران کے، ثم پھر جاءت آئی، بنت لہو بیٹی، فَأَجْلَسَهَا تو بٹھا لیا اس کو، إِلَى جَنبِهِ طرف اپنے پہلو کے، قال فرمایا، فَحَلَّا تو کیوں نہیں، عدلتا تو نے انصاف کیا، بینہما ان کے درمیان. سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس کے پاس اس کا بیٹا آیا، اس نے اس کو بوسہ دیا اور اسے اپنی ران پر بٹھا لیا. پھر اس کی بیٹی پہنچ گئی، اس نے اس کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ان دونوں کے درمیان انصاف کیوں نہیں کیا. تو والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہاں پہ ایک بات ہے کہ ایک بچہ آیا اور آپ نے جذبات میں آ کے اس کو بوسہ بھی لیا اور اپنے پاس بٹھا لیا، اور دوسرے کو آپ نے ویسے ہی بٹھا لیا. تو یہاں تک آپ نے انصاف کرنا ہے، حالانکہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ نے سوچنا ہے اور آپ نے انصاف کرنا ہے. ان معاملات میں بھی ایسے ہی، اس کو پیار کیا ہے تو اس کو بھی پیار کریں، اس کو پکڑا ہے تو اس کو بھی پکڑیں، اتنا کرنا ہے. تو اولاد کے درمیان عدل اور مساوات کا اہتمام کریں. کسی ایک بچے کو ترجیحی سلوک مل رہا ہے اور دوسرے بچے کے اوپر ہی برس رہے ہیں، تو عموماً ایسا ہو جاتا ہے گھر میں، ایک ہی بچے کی شامت آ رہی ہوتی ہے ہر وقت، وہ بہت شرارتی بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے. تو تنگ آ کر جو ہے وہ پھر اس سے جو ہے وہ ماں باپ سے ناانصافیاں ہوتی ہیں پھر. تو لہٰذا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس سے وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور بچوں کو بھی اس چیز سے جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، والدین کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتے ہیں، اور بالآخر خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. جیسے ایک وہ ہوئی تھی پچھلے دنوں، شاید آپ کو پتہ ہو، میں نے یہ شاید کلاس میں ذکر کیا تھا، وہ بچی نے چھلانگ لگا دی تھی اسکول میں چھت پہ سے، اور اس نے لیٹر لکھا تھا کہ میرے والدین میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اور مر گئی تھی. بہرحال تو یہ باتیں ہمیں نوٹ کرنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور کہا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام بطور عطیہ دیا ہے. آپ نے پوچھا کیا تیرے اور بھی بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پھر تو نے ان سب کو ایک غلام کا عطیہ دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے اس پر گواہ مت بناؤ کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. تو یہ تو ممکن ہے کہ والدین کے دل میں بعض بچوں کا احترام یا پیار زیادہ ہو، لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتے. بظاہر ان کو اپنی اولاد کے مابین مساوات قائم کرنا ہی پڑے گا، وگرنہ وہ اپنی اولاد کے حق میں ظالم قرار پائیں گے اور ان کو بغاوت پر آمادہ کریں گے. اب دیکھیں کچھ بچے ہوتے ہیں کہ
ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ والدین کی بہت خدمت کرتے ہیں، بہت خدمت گزار بچے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے دل سے دعا نکل رہی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ بچے لاؤبالی سے ہوتے ہیں، اپنے دھن میں رہتے ہیں، والدین کو ان کو کوئی خیال نہیں ہوتا، کر لیا نہیں کیا، اور یہی سوچ لیا کہ وہ کر تو رہا ہے، وہ ایک بھائی تو کر رہا ہے یا ایک بہن تو کر رہی ہے تو بس کافی ہے، وہ اس چیز کو نہیں لیتے۔ تو پھر یہ ہے کہ والدین اظہار نہ کریں کہ بچوں کے سامنے کہ فلاں میرے ساتھ اتنا کرتا ہے، دیکھو تم تو کرتے نہیں ہو، اور اس طرح نہ کریں اظہار۔ دونوں کے ساتھ آپ نے رویہ ایک سے ہی رکھنا ہے بظاہر میں، ٹھیک ہے آپ کے دل میں اس کی قدر تو بڑھ ہی گئی نا جو آپ کے ساتھ کر رہا ہے۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کریکشن ہوگی، اس طرح جو اسپوائلڈ بچہ ہے اس کی تعریفیں کر کر کے وہ باغی ہو جائے گا پھر کیا کریں گے، ہاں جی میں وہی کہہ رہی ہوں، بغاوت کر لے گا پھر کیا کریں گے۔ اب ہمارے سامنے حابیل اور قابیل کی مثال تو ہے، ایک کی قربانی قبول ہوئی دوسری کی نہیں ہوئی، دوسرا باغی ہو گیا اور اس کے خلاف ہو گیا، بھائی کے خلاف ہو گیا۔ تو اس وجہ سے اس طرح سے اس چیز سے بچنے کی جو بچہ ضرورت کیئر ہے۔ نہیں کرتا اس کو ولید کو بھی پھر سمجھانا کہ تم بھی کیئر کیا کرو، ہماری ایسے کیا کرو، ویسے کیا کرو، اس کا کیا تم؟ کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے توسط سے نہ کہیں، کسی اور کے توسط سے کہلوا دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگلی حدیث ہے منافق کی علامتیں، حدیث نمبر 2520 عن جابر بن عبداللہ، روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، مرفوعاً مرفوع، فی المنافقی ثلاث، منافق میں 3 باتیں ہیں، اذا حدث جب بات کرے، کذب جھوٹ بولے، وَإِذَا وعد اور جب وعدہ کرے، اخلف خلاف کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ اور جب امانت رکھوائی جائے، خان خیانت کرے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق میں 3 خامیاں ہوتی ہیں، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ زبان سے ایمان اور اسلام کا اظہار اور دل میں اسلام کے خلاف بغض اور اناعت رکھنا نفاق کہلاتا ہے، یعنی دل میں اسلام کے خلاف کدورت بھری ہوئی ہے اور بغض ہے، اور ظاہر میں بہت میٹھے بنے ہوئے ہیں، اسلام اسلام کرتے ہیں، تو یہ اعتقادی نفاق ہے، یعنی عقیدہ ہی اس کا خراب ہے نا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے دراصل، وہ ظاہر میں اپنی بات کر رہا ہے لیکن وہ اصل میں مسلمان نہیں ہے ایسا شخص۔ لیکن جو دوسرا نفاق ہے نا اس کو عملی نفاق کہتے ہیں۔ عملی نفاق جو ہے وہ دل میں تو ایمان ہوتا ہے، دل میں ایمان ہے، لیکن منافقوں والی خصلتیں آ جاتی ہیں، منافقوں والی خصلتیں وہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو بدقسمتی سے آج ہماری جو اکثریت ہے وہ عملی منافق کی تصویر کشی کر رہی ہے، اور منافقوں کی جو خصلت ہے وہ پائی جاتی ہے، دل میں ایمان ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں مانتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اتنی محبت ہے، وہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، کسی سے بھی بات کر لیں، اتنی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک جملہ گوارا نہیں کرتے، کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ جو خصلتیں ہیں نا وہ آ گئی ہیں اندر، منافقوں والی، عملی منافق کہتے ہیں اس کو۔ تو اس منافقانہ کردار اور اخلاق اور عمل کی جو کوتاہیاں ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اسلام جو ہے نا وہ ایک طرح سے سمجھے رسوا ہو رہا ہے،
اور اس کو بے اثر کر رکھا ہے اسلام کو. اسلام کا پھر اسی لیے اثر نہیں ہو رہا. تو 3 جو طریقے ہیں اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں منافقت کے، وہ یہ ہیں کہ عام طور پر یہ صفات انہی میں پائی جاتی ہیں، لیکن عملی نفاق بھی جو ہے وہ یعنی ایک ہے نا اعتقادی نفاق، وہ تو مسٹ، اس میں تو یہ بات ہے ہی ہے. سمجھ آ گئی نا؟ اعتقادی جو نفاق ہے نا، جس کا عقیدہ ہی خراب ہے، جس کے دل میں نفاق ہے یعنی کفر ہے، اور زبان پہ وہ اقرار کر رہا ہے، اس کے اندر تو یہ مسٹ ہے نا یہ چیزیں 3. لیکن جو عملی منافق ہے اس کے اندر کچھ صفات، کبھی ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہو لیکن وعدہ خلافی نہ کرتا ہو، کبھی وہ خیانت نہ کرتا ہو لیکن جھوٹ کی عادت ہو اس کے اندر، یعنی کوئی ایک عادت آ گئی ہو. تو اس لیے منافق سے مراد یہ ہے کہ عملی منافق ہے نا. ہم اس میں آپ اس کو کافر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹوٹل جو ہے نا وہ منافق ہے اور یہ کافر ہے اور اس طرح سے نہیں، آپ نہیں کہہ سکتے. تو اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے نا، کہ اس میں پھر یعنی ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. ہاں بیسیکلی ایمان، توکل نہیں ہوتا. تو پھر ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن سے زیادہ جڑنے کی ضرورت ہے، زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے، زیادہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے جو اللہ کی باتیں کرتے ہوں، جو زیادہ دنیا کی باتیں کرتے ہوں، زیادہ جو ہے وہ برائیاں کرنے والے ہوں، یا زیادہ اس طرح کی باتیں ہوں کہ ان لوگوں کے پاس آپ کم بیٹھیں. یا اگر آپ کو بیٹھنا ہی پڑ رہا ہے تو ٹاپک چینج کریں، ٹاپک یہ لے کر آئیں، قرآن لے کر آئیں، حدیث لے کر آئیں، حدیث کی باتیں کریں. دیکھیں اتنی خوبصورت حدیثیں ہم پڑھتے ہیں، تو یہ حدیثیں کم ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے انہی کو ڈسکس کر لیں اور یہی باتیں کریں. تو یہی باتیں کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ، اور دعائیں بھی بہت، اس شخص کے لیے دعا کریں، اس شخص کو کہیں اپنے لیے خود دعا کرے، اور اگر ہمارے اندر یہ ہے خرابیاں تو ہم اپنے لیے دعا کریں، اور ہم جو ہے وہ اس کو دور کرنے کی اس طرح کی تدابیر کریں. اگلی حدیث ہے قیلولہ کرنے کا حکم اور وجہ. حدیث نمبر 2521 ہے عن انس قال، روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلولہ کیا کرو، فَإِنَّ پس یقیناً الشیاطین شیاطین لا تقیلو نہیں قیلولہ کرتے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیلولہ کیا کرو کیونکہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے. تو یہاں آپ دیکھ لیں کہ دوپہر کی مختصر نیند کو قیلولہ کہتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بس گھنٹوں سوئے جا رہے ہیں، ہوش ہی نہیں ہے اور اس کو نام دے دیا قیلولے کا، ایسی بات نہیں ہے. مختصر سی نیند ہے، اونگ جیسے آپ کہیں، استراحت اس طرح سے نصیب ہوتی ہے جسم کو، سکون ملتا ہے اس کی وجہ سے. اور پھر نماز عشاء تک آپ نے جاگنا ہوتا ہے تو تھوڑی سی انرجی آ جاتی ہے، کیونکہ آپ صبح کے اٹھے ہوتے ہیں تو نمازیں بھی ادا کرنی ہیں، سارے معاملات بھی نمٹانے ہوتے ہیں، طبیعت کو کوئی گرانی محسوس نہ ہو. تو یہاں سے ہمیں جس چیز کا پتہ چلتا ہے وہ کیا، کہ شیطان نہیں سوتا. تو ہمیں تھوڑا سا دوپہر میں، جسے آپ کہیں نیپ، ہاں، لیکن اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے، وہ تھوڑا سا ہونا چاہیے، مختصر ہونا چاہیے. بعض لوگ ایسے ہی تھوڑا سا ٹیک لگا کے جو ہے اپنا پاؤں تھوڑے سے لمبے کر کے ایسے لیٹ جاتے ہیں،
باقاعدہ بستر پہ نہیں لیٹتے تو وہ بھی ایک قیلولے کی ہی ایک قسم ہے. آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے 10-15 منٹ لیٹ گئے تو یہ قیلولہ ہی ہے. آدھا گھنٹہ، چلیں آدھا گھنٹہ ہی لیٹ جائیں. ایک بار لوگ ظہر کی نماز پڑھ کے سو جاتے تو اثر سے پہلے اٹھتے ہیں. اتنا لمبا اتنی لمبی کھانے کے بعد وہ نا وہ نہیں ہوتا قیلولہ، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد وہ واقعی ایسے سوتا پھر انسان. تھوڑا سا سونا چاہیے، زیادہ نہیں سونا چاہیے. بہرحال رات ہے سونے کے لیے، دن میں تو اتنے کام ہیں کرنے والے، اتنی مختصر سی زندگی ہے تو سو سو کے اگر گزار دیں گے تو قبر میں بھی سونا ہی ہے جا کے، اور کرنا کیا ہے. تو اب اگر آپ اپنی زندگی کا ذرا آپ حساب کتاب کریں نا تو آپ کو پتہ چلے گا ہم عورتوں کے لیے تو کتنی زیادہ جو ہے نا ضرورت ہے اب ایک ایک منٹ کو کاؤنٹ کرنے کی، اس وجہ سے کہ ہمارے ساتھ تو اور بھی معاملات ہیں نا. مثال کے طور پر اب آپ دیکھیں کہ پہلے 10 سال تو ویسے ہی چلے گئے نا، وہ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے. پہلے 10 سال تو گئے. اب باقی آپ کی جتنی عمر بچی ہے نا اس کو اگر آپ لے لیں تو رات کی نیند مائنس کر لیں، ٹھیک ہے، اس میں کچھ آپ نے کیا ہی نہیں، وہ گئے، وہ گھنٹے آپ کے مائنس ہو گئے. کیلکولیشن کریں گے تو پتہ چلے گا. آپ پیریڈز کے دنوں میں آپ کی نمازیں گئیں، وہ عبادات اور وہ ساری چیزیں وہ مائنس کر دیں. ہاں، روزے مائنس کر دیں، نفاس کے وقت پہ وہ مائنس کر دیں. کتنی ساری چیزیں نکل آئیں گی، آپ کہیں گے کہ میری زندگی کا ٹائم ہی کتنا بچا، پھر میں کروں تو کیا کروں، اس میں بھی میں سو جاؤں. تو لہٰذا اپنے آپ کو کمر کس لیں کہ پتہ نہیں اب زندگی کتنی باقی ہے اور کتنی نہیں. تو سونے کو اپنے تھوڑا کم کر لیں اور کام جو ہے نا اپنے زیادہ کریں، زیادہ بڑھائیں. اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنے والے کام، ان کاموں کا ڈیوریشن زیادہ کریں. بس ہم ایک چیز پہ اکتفا کر کے بیٹھ کے بس میں یہ کر تو رہی ہوں بس ٹھیک ہے، ایک کلاس لے تو رہی ہوں میں. ہاں بس ٹھیک ہے. نہیں، ٹھیک نہیں ہے. آپ جو ہے نا کچھ نہ کچھ اور اضافہ کرتے ہی رہیں. دیکھیں ایک سیڑھی پہ قدم رکھا ہے ابھی آپ نے، آپ کہیں بس میں یہیں پر ہی ٹھیک ہوں. وہ جو اوپر جنت نظر آ رہی ہے، وہ جو سیڑھیاں آپ نے چڑھنی تو ہیں، آپ نہیں چڑھیں گے تو وہاں پہنچیں گے کیسے؟ آپ کہیں گے بس میں یہیں پر ہی ٹھیک ہوں، تو پھر وہاں تک کیسے پہنچیں گے؟ تو اللہ کی مدد چاہیے، دعائیں چاہیے، اور آپ اخلاص کے ساتھ اگر لگے رہیں گے اور آپ کوشش میں لگے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. اللہ تو صحیح. جب سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی بات آپ یاد رکھیں کہ جب انہوں نے اس وادی میں یہ بات کہی تھی کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اگر اللہ نے کہا ہے نا کہ آپ نکلو، آپ اس کے اندر غوطہ زن ہو، میں آپ کو پار لگانے والا ہوں، آپ جاؤ تو اس کے اندر، آپ اس کے اندر انٹر تو ہو جاؤ. تو پھر آپ دیکھو، آپ یہ کہیں کہ میں کیسے کروں گی کیسے کروں گی کیسے کروں گی، اگر آپ یہی سوچتے رہے تو پھر کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ چلیں 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 چلیں، اس راستے پہ بس چلنا ہی ہے، رکنا نہیں ہے. تو کتنی اچھی ویڈیو مجھے لگی، کسی نے کہا کہ آپ اس دنیا میں جب آئے ہیں نا تو ایمان کے ساتھ اگر آپ دوڑ سکتے ہیں تو دوڑیں، آپ دوڑ نہیں سکتے تو چلیں، چل نہیں سکتے آپ تو رینگیں، آپ رینگ نہیں سکتے تو آپ بس ایسے کھسکتے رہیں، لیکن آپ رکے نہیں، لیکن آپ رکے نہیں، اسٹاپ نہیں کرنا، اس چیز کو لے کے چلتے ہی رہنا. ہفتے میں 1 دن کی کلاس ہوتی ہے اور وہ بھی صرف ہماری 1.5 گھنٹے کی، ہارڈلی. تو اس کلاس کو اب آپ دیکھ لیں، اٹینڈنس آپ کے سامنے ہے، کتنے ہی لوگ ہیں کہ وہ مس کر رہے ہیں. تو آپ لوگ اس کو مس نہ کریں، اس کو غنیمت جانیں. پھر یہ رزق ہے، یہ رزق ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تو جو آ رہا ہے اس کو مل رہا ہے، جو نہیں آ رہا اس کو نہیں مل رہا. بہرحال آپ لوگوں کے لیے آج ایک گفٹ بھی لے کر آئی ہوں میں، تو آپ لوگ خوش ہو جائیں جو لوگ آئے ہیں. ہاں جی،
جی دے دیں سب کو دے دیں ابھی دے دیں وہ کہہ رہی ہیں دے دیں سب کو کچھ شوق ہو رہا ہے رات کو سونے سے پہلے کہتے سورہ ملک پڑھ ہونا چاہیے لیکن چلے اگر ہماری حدیث کا ٹیسٹ ہے نیکسٹ ڈے تو میں کہتی ہوں میں نے حدیثیں بھی یاد کر لی ابھی سورہ ملک بھی ابھی ٹائم میرے پاس بالکل 10 منٹ ہی تو میں نے اب کیا کرنا پھر حدیثیں میں کروں سورہ ملک ہارڈلی آپ کی 3 سے 5 منٹ کی ہے پھر بھی چلے وہی میرے پاس ٹائم آپ میرے پاس 3 منٹ ہے 4 یہ آپ کی ٹیچر کی طرف سے آپ کے لیے ہمارے نہیں جو لوگ موٹے حروف پڑھنے والے ہیں ان کو دے دیں نا یہ اور جو پڑھ سکتے ہیں وہ لے لیں یہ نہیں پہلے ان لوگوں کو دے دیں آپ کو اینڈ میں ملے گا دیکھیں نا جو لوگ حقدار ہیں نا پہلے ان کو ادھر دے دیں ادھر ان کو دیں شازیہ آپ تو یہ میرے نا ہسبینڈ کو چاہیے وہ مجھے روز کہتے ہیں کہ دس مجھے نا فوٹے کا قرآن کا میں نے ہسبینڈ کے لیے تھوڑی ہے آپ کے لیے یہ تو میرے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے اور دوسرے قرآن بھی لائے نا وہ اتنے باریک بھی نہیں ہے تو یہ تو ان کے ہے نا نہیں ہاں دے دیں ان کو دے دیں یہ کہہ رہی ہیں تو یہ میمونہ کو دے دیں اور ادھر عظما کے لیے یہ والا پورا اور ادھر فرا کو دے دیں فرا کو ابھی کوئی آپ کو دے وہ دے نہیں اگر آپ نے لینا تو آپ لے لیں آپ کو آپ زیادہ پڑھیں گی زیادہ ثواب ملے گا سارے ابھی ہے اس میں وہ نادیہ کو دے دیں بس آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھا کریں ٹھیک ہے باقی لوگ جو نہیں آئے ہیں پھر بعد میں لے لیں آپ لے لیں بس قرآن کا کیا ہے تو قرآن آپ لوگوں نے پڑھنا ہے جب آپ لوگ پڑھیں گے تو اجر مجھے ملے گا پڑھیں گے انشاءاللہ اپنا نام لکھ دیجیے گا یہاں پہ نا بات ہو رہی کافی بکس پڑھی ہیں حدیث کی تو سب کے پاس ہے کیا میرے پاس کچھ مسنگ ہے نہیں یہ والی جو ابھی لاسٹ والی جو ہے آپ نے مجھے دی تھی یہ نہیں والی ہے ہاں یہ والی ہے کافی پڑی ہوئی ہے میں نے کہا جو اگر نہیں ہے تو وہ لے لیں جس کے پاس نہیں ہے وہ لے لیں اگلی حدیث پڑھیں گے ہم جی جی یہ آپ کو خود ہی مینیج کرنا ہے آپ کو خود ہی مینیج کرنا ہے دونوں کام کرنے ہی کرنے ہیں آپ نے مس نہیں کرنا کوئی بھی سورہ ملک 3 منٹ سے سورہ ملک کے لیے رات کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ سونے سے پہلے سورہ ملک مغرب کے بعد پڑھی جا سکتی ہے اچھا آمنہ کہتی نہیں پڑھنی چاہیے کلی واقعہ پڑھ لو تو سجدہ جو ملک دا میں جو پڑھ لی پائی سورتا میں کہنی پڑھ لا کہتی کہ آنٹی رات کو پڑھنی چاہیے پھر رات کو زبانی تو یاد ہے کہ رات کو پڑھ لیں نہیں میں نماز پڑھ کے پڑھ لینی وقت کافی ہوتا میرے کو حدیث پڑھنا اور یہ کہ علم کا حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے نا علم حاصل کرنے کے لیے جب آپ وقت لگائیں گے تو وہ اس کے لیے تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرائض میں سے ٹھیک ہے نا یہ ایسا ایشو بنا تو میں پہلے وہ یاد کروں گی اپنا حدیث کا یا جو مجھے ایسا ملا ہوا ہے پھر ان سے میں وہ علم حاصل کریں
علم حاصل کرنا، پھر آپ نے علم حاصل کرنا، نفل کو چھوڑ دیں، وہی میں کہہ رہی ہوں. فرض آ جائے گا سامنے، نفل چلا جائے گا، یہی میں کہہ رہی ہوں. نفل پیچھے چلا جائے گا، فرض آ جائے گا آگے، اور فرض ہے علم حاصل کرنا، فرض ہے. سورۃ واقعہ کوئی بھی نہیں فریضۃ العلم، قریب پڑھ لو عشاء کی نماز میں پڑھ لے، فرض میں پڑھ لے. سورہ واقعہ کی کوئی بھی روایت نہیں ہے، میں روزانہ پڑھا تھا نہیں کوئی روایت نہیں ہے. اس کا معنی پڑھیں، آپ ترجمہ پڑھیں، اصل کام جو ہے نا وہ کریں، سجدہ کے روز پڑھنی. معنی بھی پڑھیں. اگلی حدیث دیکھیں گے، یتیم کی کفالت کا اجر و ثواب. حدیث نمبر 2522 ہے، عن ابی ہریرہ مرفوعاً، روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع، کافلو کفالت کرنے والا، الیتیم لہو یتیم کی اپنے، او لغیرہ یا غیر کی، انا میں، وہو اور وہ، کہاتینی جیسے وہ دونوں ہیں، فی الجنت جنت میں، اذا جب، تقا ڈرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ سے، و اشارہ اور اشارہ کیا، مالک نے، بالسبابتی شہادت کی انگلی، والوسطی اور درمیانی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے یا کسی غیر کے یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح قریب قریب ہوں گے، بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو. امام مالک نے انگشت شہادت اور درمیانی والی انگلی سے اشارہ کیا، ایسے یہ دونوں انگلیاں. تو یہ یہاں سے ہمیں جس چیز کا پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ اسلام ہی ہے جس نے معاشرے میں کسی فرد کے احساس محرومی کو برداشت نہیں کیا. اب یتیم آپ سوچیں، جس کا باپ نہ ہو تو کوئی نہیں پوچھتا، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور جس عورت کا شوہر نہ ہو اس کے بچے ایسے ہی رلتے ہیں. پھر تو یہاں پر یہ جو بات ہے کہ برداشت کرنے کی اور احساس کرنے کی، کہ اتنی خوبصورت بات کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. آپ سوچ کے دیکھیں، نبی کے ساتھ صحابہ اکرام کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے. اور ایک صحابی نے تو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات کہی تھی کہ میرا دل دہل جاتا ہے کہ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ ابھی دنیا میں تو ہم آپ سے مل رہے ہیں، لیکن قیامت میں ظاہر ہے آپ کا درجہ کہاں اور ہمارا درجہ کہاں، تو ہم تو آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، پھر ہمارا کیا بنے گا. تو پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ ہوگے. تو پھر یہ بات ہوئی تھی. لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی تڑپ کتنی زیادہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یتیم کی پرورش کرنے والے کو کیا بشارت دے رہے ہیں، اس طرح وہ میرے ساتھ اس طرح رہے گا 7 سال. تو کس طرح سے اسلام یتیموں کے حق کی یہاں پر بات کرتا ہے. اور یتیمی کب تک ہوتی ہے؟ جب تک جوانی نہ ہو اس وقت تک یتیمی ہوتی ہے. اگر کوئی بچہ اور لڑکا اپنے بچپن اور لڑکپن میں والدین کے دست شفقت کے سائے سے محروم ہو گیا تو اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ دوسرے افراد، بچے یا لڑکے یا بچی کی جو ہے وہ ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ رہیں، اور یعنی اس کو احساس نہ ہونے دیں
کہ اس کے سر پہ سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کا قرب بہت بڑا اعزاز ہے۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو جو ملے گا تو گھر کو بہترین گھر قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس پہ یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور اسے بدترین گھر قرار دیا ہے جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی والا معاملہ کیا جائے۔ تو انسان کا امتیاز اسی میں ہے کہ وہ نہ صرف اپنے جیسے انسانوں کے حق میں بلکہ جانوروں کے حق میں بھی دل میں نرمی رکھتا ہے اور اس کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بھی حقوق بتائے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی اس طرح سے رہنا ہے۔ اجتماعی کفالت اور خبر گیری کا انتظام جو ہے وہ رکھا گیا ہے اسلام میں، جس کے تحت یتیم بھی محرومی اور احساس کمتری کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اور آپ سب سے بڑی بات دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک خود یتیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت پہلے دادا نے پھر چاچا نے کی۔ تو کس طرح سے وہ یتیم ہی پیدا ہوئے، در یتیم ہی تھے نا جب پیدا ہوئے۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور انتقال کے چند مہینے کے بعد ولادت ہوئی۔ تو جب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کو گزارا اور کیسے جو ہے وہ ہر معاملے میں کس طرح سے صادق اور امین تھے جب نبوت نہیں بھی ملی تھی، یعنی ان کی تربیت کی کیا بات ہے کہ کس طرح سے ہوئی۔ آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ باپ نہیں ہے تو تربیت کیسی ہوگی، اور یہ تو نبی کی زندگی کو تو دیکھیں کہ کس طریقے سے تربیت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ خود کروا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کیا نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کس طرح سے تربیت کرنی ہے۔ کسی کے والدین ان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اس بچے کی تربیت نہیں ہوتی، اور کسی کے یہ محرومی سے بھی تو کس طرح سے تربیت ہو جاتی ہے نا، کہاں سے کہاں بچے نکل جاتے ہیں۔ اور جتنے بھی بڑے انسان اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں وہ محروم ہیں، وہ کہیں نہ کہیں محرومی کا شکار تھے، تو وہ کہاں سے کہاں نکل گئے۔ تو یہ چیز انسان کو آگے چلاتی ہے، یہ چیز انسان کو آگے لے کے جاتی ہے۔ جی اگلی حدیث ہے ہماری، کیا شعر و شاعری قابل نفرت ہے؟ حدیث نمبر 2523 ہے، ان نوفل ابن ابی اقرب، روایت ہے نوفل بن ابو اقرب رضی اللہ عنہ سے، قال انہوں نے کہا، قیلہ پوچھا گیا، لی عائشہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اکانا یتسامع، کیا تھے سنے جاتے، آئندہ پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اشعار شعر، شعر ہی ہے، شعرو، قالت انہوں نے کہا، کانا تھے، ابغضا سب سے زیادہ نفرت والی، الحدیثی بات، الیہ طرف ان کے۔ نوفل بن ابو اقرب کہتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اشعار سنے جاتے تھے؟ انہوں نے کہا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ نفرت والی بات تھی۔
تو اب یہاں پہ یہ جو بات ہے کہ شعر و شاعری کی مذمت اشعار ہونے کی وجہ سے نہیں کی گئی، بلکہ ان میں بیان کیے گئے برے پہلو پر کی بنا پر ہوئی ہے. یعنی کہ بری بات کا شعر نہیں تھا، شعر و شاعری ہوتی تو تھی لیکن اچھی بات کی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہمیں ملتا ہے اچھے اشعار، اچھے کلام، اور اسی طرح سے برے اشعار اور برے کلام. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے اشعار بھی ہوتے ہیں، اچھے کلام بھی ہوتے ہیں، اور برے اشعار اور برے کلام بھی ہوتے ہیں. جیسے علامہ اقبال کی شاعری ہے وہ، ہاں، علامہ اقبال کی شاعری میں تو قرآن کی تفسیر ہے. اس کا مطلب شعر و شاعری ناجائز نہیں ہے. ہاں جی، برے اشعار منع ہے. حمدیہ کلام ہو گیا، نعتیہ کلام ہو گیا. ہاں جی، نعت میں شرک بھی سے غلو پاک نہیں ہونا ہونا نا، چاہیے. جی، نعت میں بھی شرک نہ. نعت میں بھی غلو اور شرک نہ ہو. بعض اشعار حکمت اور دانائی پر مشتمل ہوتے ہیں، اور یہ کہ جن آیات اور احادیث میں اشعار کی مذمت کی گئی ہے اس سے مراد برے اشعار، وگرنہ شعر اور شعر ہونے کی وجہ سے قابل مذمت نہیں ہوتا، بلکہ اگر اس میں اچھا مفہوم بیان کیا گیا ہو تو اچھا ہے. جس کلام میں دوسروں کی توہین کی گئی ہو، فتنہ فساد، آگ بھڑکائی گئی ہو، شرک اور بدعت کو فروغ دیا گیا ہو، یا اس میں کسی انداز میں شریعت کے اصولوں کی مخالفت کی گئی ہو، تو وہ کلام قابل مذمت ہے، اور چاہے وہ شعر کی شکل میں ہو یا نثر ہو. جو کلام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہو، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اوصاف ہیں، اوصاف حمیدہ، اس کا بیان ہو، نیکی کی ترغیب دلائی جا رہی ہو، برائی سے نفرت دلائی جا رہی ہو، جنگ کے لیے ابھارا جا رہا ہو مجاہدین کو، اور یعنی اور اس طرح کی اور بھی ایسی باتیں ہیں، تو یہ سب بہت اچھے اشعار ہیں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں اشعار پڑھا کرتے تھے. سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق والے روز مٹی منتقل کر رہے تھے تو یہ اشعار پڑھ رہے تھے: اللہ کی قسم اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں ہدایت نہ ملتی. یعنی اللہ تعالیٰ اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں ہدایت نہ ملتی. نہ ہم صدقہ کرتے اور نہ ہی ہم نماز پڑھتے. اے اللہ ہم پر سکینت نازل فرما، اور اگر دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو ہمیں ثابت قدم رکھنا. بے شک ظالموں نے ہم پر زیادتی کی ہے. جب وہ ہمارے دین میں فتنہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ہم انکار کر دیں گے. تو یہ شعر و شاعری کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: واللہ لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. اس طرح پڑھے تھے اشعار. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مہاجرین اور انصار خندق کھود رہے تھے تو یہ شعر پڑھتے تھے: نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے ان کے جواب دیتے تھے: اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجر. تو اے اللہ زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجروں کو بخش دے. تو یہ شعر و شاعری ہو رہی تھی اور خندق کھودی جا رہی تھی. تو یعنی کہ آپ کبھی کام کر رہے ہوں تو آپ اچھے اشعار والی نشید لگا سکتے ہیں کہ جس میں اچھی ورڈنگز ہوں، آپ کو موٹیویشن مل رہی ہو. ایسے ہی آپ سن سکتے ہیں جب آپ کوئی کام کر رہے ہوں تو. لیکن آج کل ہر ایک میں میوزک ڈال دیا. نہیں، آپ میوزک کے بغیر والی سرچ کریں نا. یہ تو فتنوں کا دور ہے، آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا سرچ. اب نصیر عربی میں ہے وہ ساری، اردو کی تو ساری. نہیں،
اردو میں تو بہت نشیدیں ہیں، اتنی خوبصورت خوبصورت نشیدیں ہیں اردو میں، اور بغیر میوزک کے میں آپ لوگوں کو حدیث گروپ میں شیئر کرتی ہوں. تو آپ لوگ ضرور سنا کریں، بچوں کو بھی کہا کریں، بلکہ نوجوان بچے اور بچیوں کو خصوصی طور پر اس طرف لگائیں کہ وہ گانوں سے جان چھوٹے ان کی، اور یہ سنیں. بعض نوجوان لڑکے ہی ہیں وہ باہر کی ہے نشیدیں جس میں انہوں نے ووکلز منہ سے آوازیں نکالی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، میوزک نہیں ہے، اور اس میں شروع میں لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ ووکلز ہیں، صرف منہ سے آوازیں نکالی ہوئی ہیں، اس میں میوزک نہیں ہے. تو وہ آپ بچوں کو سنوائیں، میوزک تو نہیں ہے نا، اور اس کے ورڈنگز بھی اتنے خوبصورت ہیں تو وہ بھی سنائیں. اور یہ کہ کسی طرح سے آہستہ 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 کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہو جائیں، کہ بچے جو ہے وہ اس طرف آئیں. تو دو استادوں کو میں جانتی ہوں جو کہ لڑکوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، جو ٹین ایجرز ہیں ان کے اوپر، اور انہوں نے پہلے بچوں کو انہی چیزوں سے سٹارٹ کیا. بچے سنتے ہیں نا، میوزک سنتے ہیں، ان کو نشیدیں سنوانی شروع کی، اور بغیر میوزک کے، اور نشیدیں سنوا کے، اور پھر ان کو یاد کرنے کے لیے کہیں، پھر وہ یاد بھی کرتے، اور وہ یاد کر کے وہ جب وہ پلے کرتے ہیں کلاس میں تو سب بچے مل کے وہ نشید پڑھتے ہیں، تو ایک اتنا اچھا ماحول بن جاتا، اور اس طرح سے یہ سارا سلسلہ ہوتا. تو اس میں یہ کہ پھر آہستہ آہستہ ان کو اس طرف بھی لایا جاتا، کیونکہ ایک دم سے آپ ان کو صرف خاموشی سے بٹھا دیں کہ بھئی اب آپ نے قرآن سننا ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے بس، تو وہ بھاگ جاتے ہیں بچے کہتے ہیں ہم نے تو نہیں بیٹھنا. تو جب انہی کی بات کر کے آپ ان کو نشید سے، اور ان کو وہ اتنا انجوائے کرتے ہیں بچے جب پڑھتے ہیں، اور اپنے دوستوں کو بھی بلا کے لے کر آتے ہیں، اور ان کے ساتھ گیم بھی ہوتے ہیں. سنڈے کو جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد سارے بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. بہرحال بہت سارے طریقے ہیں بچوں کو اس طرف لانے کے، راغب کرنے کے، ہم کرنے والے تو بنے. تو شعر و شاعری کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، اس کو آپ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشعار پڑھے ہیں، صحابہ کرام نے بھی اشعار پڑھے ہیں. سیدنا شرید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تجھے امیہ بن سلت کے اشعار یاد ہیں؟ تو میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا سناؤ. میں نے ایک شعر کا مجموعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سناؤ. میں نے مزید سنایا اشعار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سناؤ، حتیٰ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 شعری مجموعے سنائے. یہ مسلم کی روایت. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کبھی ایسا موڈ ہوتا ہے نا انسان کا کہ یہ سنتے ہیں اور وہ سنتے ہی چلے جاتے ہیں، تو اس میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو سناؤ. سواری کر رہے تھے، سواری پہ جا رہے تھے. اب ٹریولنگ کی بات آ گئی نا. اب آپ لوگ ٹریولنگ کریں اگر، تو آپ لوگ کیا کریں؟ تو اس کے لیے آپ کے سامنے ایک بات آ گئی کہ آپ یہ چیزیں سنیں. جی ہاں، وہی ساری باتیں تھیں اور کیا. نہیں مطلب اتنی وہی بات ہے کہ کون ہے جو اتنا اللہ کے ساتھ جڑے گا. یہاں زندگی کے اتنے معاملات ہیں کہ کسی اور شیطان آتا ہے، اور جو ماحول ہے، جو چیزیں آپ کے ارد گرد ہر وقت چل رہی ہیں ٹی وی کے تھرو، مطلب ایک مستقل اس کے ساتھ جڑنا، یہ ایک بہت ایک ماحول تھا کہ انہوں نے 100 اشعار پڑھ لیے، اور کتنا ٹائم لگا ہوگا. اتنا یہاں پہ مطلب نارمل میں لائف بتا رہی ہوں کہ بیٹھ کے کہاں اللہ کے ساتھ جڑا جاتا ہے. اس میں اور چیزیں اور باتیں اور مسئلے مسائل. نہیں، آپ دیکھیں جب ٹریولنگ کرتے ہیں تو اگر آپ کسی اس طرح سے کوچ میں جاتے ہیں نا، تو کوچ والے جیسے یہ نیازی کوچ ہے، یہ اس طرح کی جو کوچز ہیں ڈیوو بھی ہیں، تو وہ لوگ کیا لگاتے ہیں؟ وہ لوگ مووی لگاتے ہیں. مووی کتنے گھنٹے کی لگاتے ہیں؟ 2 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی. اب نہیں لگاتے؟ اب ختم کر دیے؟ ہاں جی. اچھا. پہلے لگاتا
اچھا ٹھیک ہے. ہاں پھر بھی وہ سارے لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. گاڑی نکال تو آپ سوچ کے دیکھیں تو وہ اس میں کتنا دل لگتا ہے. پھر 2-3 گھنٹے ویسے ہی نکل جاتے ہیں. وہ پورے وہ پہنچ گئے آپ مووی نہیں ختم ہوئی مگر. ہم کبھی بھی گئے لگا ہمیں تو کبھی نظر بھر کے نہیں اس کو کیا لگا ہوا ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بند کروا دیتے ہیں. ڈائریکٹ بجے بند کروا دیتے کہ وہ بند کر دیں سب کے لیے, کوئی بھی نہیں دیکھے گا. بعض اب تک کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں جب بھی جاتے ہیں کہ ہم لگانے ہی نہیں دیتے. کیوں سب کو گناہوں میں شریک کریں, سب گناہوں میں شریک ہوں. بند کریں اور پھر چلیں, بند کر کے چلیں زیادہ اچھا ہے. بہرحال تو یہاں پہ یہ چیزیں ہیں آپ کے سامنے. سیدنا جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ایک جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی زخم کی وجہ سے خون آلود ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل انتی اللہ اصبحن دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی. ایک شعر پڑھانا کہ تو ایک انگلی ہی تو ہے جو خون آلود ہو گئی ہے, جو مصیبت تجھے پہنچی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے. تو بات یہ ہے کہ شعر و شاعری جو ہے وہ منع نہیں ہے, لیکن اچھے شعر. لیکن یہاں پہ جو چیز زیادہ شدت سے بیان ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ نفرت والی بات تھی. ہاں نفرت والے شعر تھے نا, وہ نفرت والے شعر تھے. لیکن ہمیں ساری اس کی وضاحت آپ کو حدیثوں سے ہی بتا رہی ہوں میں. بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں شاید ساری جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. بعض شعر تو حکمت بھرے ہوتے ہیں. یہ روایت جو ہے وہ بخاری کی ہے, حکمت بھرے. اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیے. لہٰذا یہ کہنا پڑے گا کہ جہاں بھی شعر و شاعری یا کلام کی مذمت ہو وہ اس مضمون کو ذرا غور و توجہ کے ساتھ دیکھ لیں کہ ہر شعر کے لیے ممانعت نہیں ہے, کچھ شعروں کے لیے ممانعت. جی اگلی بات ہم دیکھتے ہیں. اگلی حدیث ہے گھر والوں سے اجازت لینے کا طریقہ. حدیث نمبر 2524 عن عبد اللہ بن بسر صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. روایت ہے عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی قول فرمایا کانا تھے اذا جاء جب آتے البابا دروازے سے یستأذن اجازت طلب کرتے لم نہیں یستقبلہ سامنے کھڑے ہوتے تھے اس کے. یقول وہ کہتے یمشی وہ چلتے تھے مال حائطی ساتھ دیوار کے حتیٰ یہاں تک کہ یستأذن اجازت لیتے فیؤذن تو اجازت دی جاتی لہو ان کو او یا ینصرف وہ پلٹ جاتے تھے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بن بسر عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پاس آتے تو اجازت طلب کرتے اور سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ساتھ چلتے حتیٰ کہ اجازت لے لیتے, پھر یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جاتی یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ جاتے تھے. تو یہاں سے جس چیز کا ہمیں پتہ چلتا ہے گھر میں داخل ہونے سے پہلے
اجازت لینے کے آداب ہیں کہ گھر والوں پر نظر نہیں ڈالنی، پہلے اجازت لینی ہے. اور آپ گیٹ پہ گئے ہیں کھڑے ہو کے، اب گیٹ کے اندر جھانک رہے ہیں، کسی کے گھر گئے ہیں اور پھر بیل بجا رہے ہیں، تو یہ نہیں کرنا. ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، بیل بجا کے جھانکیں گے نہیں، اندر جھانک کے نہیں دیکھنا. جب آپ سے پوچھا جائے گا، اجازت دی جائے گی، تب آپ اندر انٹر ہوں گے، جب آپ جھانکیں گے. تو اس کی مزید وضاحت سیدنا عبداللہ بن بصر کی روایت سے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر دروازے کے پاس پہنچتے تو دروازے کو اپنے سامنے نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر اجازت لینے کے لیے کہتے السلام علیکم، السلام علیکم. یہ انداز اختیار کرنا ہے. اور کیونکہ اس وجہ سے تھا یہ والا انداز کہ دروازے پر صرف پردہ ہوتا تھا، دروازہ نہیں ہوتا تھا، آواز چلی جاتی تھی. اب صرف سلام ہی کرتے تھے. اب یہ ہے کہ بیل ہے، اگر آپ نے بیل دی ہے اور اندر سے کوئی انٹر کام سے آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ کہیں گے السلام علیکم، پہلے بات کر کے کہ میں ہوں، اپنا نام بتائیں گے. تو یہ انداز تھا، اور ہمیں یہاں سے یہ طریقہ پتہ چلتا ہے کہ یہ طریقہ اختیار کرنا ہے کہ بالکل سامنے نہیں کھڑے ہو جانا، سائڈ پہ ہو کے کھڑا ہو، اجازت طلب کرنا. اگلی حدیث ہے دستک دینے کا طریقہ. 2525 عن انس بن مالک، روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، کانا بابوہ، تھا دروازہ ان کا، یقرأ کھٹکھٹایا جاتا، بالاظافیر ناخنوں سے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ناخنوں سے کھٹکایا جاتا تھا. آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر احترام اور کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بچ جانا ہے کہ ناخن سے ایسے ایسے کھٹکھٹانا دروازہ. اور اس کا مطلب دروازہ تھا اس وقت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کہ ناخن سے کھٹکھٹایا جاتا تھا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ کے گھروں میں تھا، کچھ کے گھروں میں نہیں تھا. کچھ کے گھروں میں پردے تھے، دروازے نہیں تھے. یہ ساتھ میں چوکھٹ بھی تو ہوتی ہوگی، چوکھٹ کے اوپر لگاتے ہوں گے. بہرحال ہمیں جو دستک دینے کا طریقہ ملتا ہے وہ کیا کہ وقار ہے، سنجیدگی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ دستک دینے والے کو گمان ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ آرام کر رہے ہوں گے. اگر وہ جاگ رہے ہوں گے تو اس معمولی دستک کی آواز سن لیں گے، وگرنہ دستک دینے والا واپس چلا جائے گا. تو چھوٹی سی آواز بھی سنائی دیتی ہے نا، جب آپ جاگ رہے ہوں تو پتہ چل جاتا ہے کہ آواز آ رہی ہے. اچھا، تو اب یہ بات ہے کہ اس طرح سے احترام ہے کہ آپ یہ نہیں کہ آپ اونچی اونچی گیٹ مارنا شروع کر دیں اور بیل پہ بیل بجانا شروع کر دیں. گرمی بہت ہے باہر، کھولنے ہی نہیں آ رہے تو بس آ جائیں جلدی سے. تو یہاں سے ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہیں. اگلی حدیث ہے اجازت سے پہلے کسی کے گھر میں جھانکنا منع ہے. 2526 عن ابی ذر، روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، قول کہا، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
من کشفا جس نے اٹھایا، سترن پردہ، فادخلا پھر داخل کی، بصرہ نگاہ اپنی، فی البیتی گھر میں، قبل پہلے، ان اس سے کہ یؤذن اجازت دی جائے، لہو اس کے لیے، فرأى پس دیکھ لیا، عورت پردے کی چیزوں کو، اہلی ہی گھر والوں کی، فقد پس تحقیق، عطا آیا، حدن حد کو، لا نہیں، یحل حلال تھی، لہو اس کے لیے، ان یہ کہ، یأتیہ آئے اس کے پاس، لو انہ اگر یقیناً اس کو، حین جس وقت، ادخلا داخل کی، بصرہ اپنی نظر، استقبلہ سامنے آتا ہے اس کے، رجل آدمی، ففقع پھر پس پھوڑ دیتا ہے، عینہ نگاہ اس کی، ما نہیں، ایرتو میں عیب لگاؤں گا، علیہ اس پر، وَإِنْ اور اگر، مرہ گزرے، الرجل آدمی، علی اوپر، بابن دروازے کے، لا سترہ نہیں پردہ ہوتا، لہو اس کے لیے، غیر مغلق نہیں بند ہوتا، فنظر پس دیکھے، فلا تو نہیں، خطیئت خطا، علیہ اس پر، انما بے شک، الخطیئت خطا، خطا، علی اوپر، اہل البیتی گھر والوں کے لیے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی کے گھر کا پردہ اٹھایا اور اجازت سے پہلے گھر میں دیکھنے لگا اور گھر والوں کی پردے والی چیزوں کو دیکھ لیا تو اس نے ایسی حد کا ارتکاب کیا جو اس کے لیے حلال نہیں تھی، اگر اسی دوران جبکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی آدمی اس کے سامنے آتا ہے اور اس کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے تو میں اس پر کوئی عیب نہیں لگاؤں گا۔ ہاں اگر کوئی شخص ایسے دروازے کے پاس سے گزرتا ہے جس پر نہ کوئی پردہ ہوتا ہے اور نہ وہ بند ہوتا ہے تو ایسے گھر کے اندر دیکھنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، البتہ گھر والوں پر گناہ ہوگا۔ اب بات یہاں پہ صاف ہے کہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت لینے اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ سورہ نور میں پوری وضاحت ہے کہ کس طرح سے اجازت آپ نے کس طرح سے لینی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اپنے گھر کے خلوت خانے میں مختلف ایسے کاموں میں لوگ مصروف ہوتے ہیں، عورتیں دوپٹوں کے بغیر ہوتی ہیں، اپنے کچن میں ہیں، کام کر رہے ہیں، کچھ ہے اس طرح سے، تو اس لیے اندر جانے سے پہلے کیا کریں، اجازت طلب کریں، چاہے آپ کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں۔ جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا تھا کہ میری ماں رہتی ہے میرے گھر میں تو میں ماں سے بھی اجازت مانگوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، تو کیا چاہتا ہے کہ اپنی ماں کو برا نہ دیکھے، کیا چاہتا ہے تو، لہٰذا اجازت طلب کر کے اندر جانا۔ اور ان دونوں کی بات سامنے آ گئی ہے، ایک تو یہ کہ
پردہ ڈلا ہوا ہے، دروازہ بند ہے، تو آپ اجازت لیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پردہ ڈال کے ہی رکھنا ہے، آپ نے بند کر کے ہی رکھنا ہے، کھلا کر کے رکھنا نہیں ہے، منع ہے. اگر کھلا کر کے آپ نے رکھا ہوا ہے اور آتے جاتے والے دیکھ رہے ہیں آپ کو، تو مطلب آپ سوچیں کہ آپ کی پرائیویسی ہی ہو رہی ہے نا یہ تو. اب آپ جو بات ہے پرائیویسی کی، اگر آپ بات دیکھیں تو فیس بک پہ آپ نے اپنی ایک ایک چیز اوپن کر کے رکھ دی ہے. آپ کا بیڈ روم اوپن ہے، آپ کی ایک ایک چیز اوپن ہے. ابھی میں یہ کر رہی ہوں، ابھی میں یہ کر رہی ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ جن چیزوں کو آپ نے چھپانا ہے، اب وہ کوئی دیکھے تو پھر دیکھے، تو آپ گناہ گار ہیں. جن چیزوں کو چھپانا ہے، جن کے لیے کہا گیا کہ آپ اپنی پرائیویسی کو نہیں دکھانا، تو وہ تو آپ سامنے سب کو دکھا رہے ہیں، سب کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ اجازت ضروری قرار دی گئی ہے. سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے سوراخ سے اندر دیکھنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کنگھا تھا، اس کے ساتھ اپنے سر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خارش کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ تو میری طرف دیکھ رہا ہے تو میں نے یہ کنگھا تیری آنکھ میں مار دینا تھا. نظر کی وجہ سے ہی تو اجازت کا طلب کرنا مقرر کیا گیا ہے. نظر کی وجہ سے تو اجازت کا طلب کرنا مقرر کیا گیا ہے، ورنہ کیوں کہا جاتا کہ آپ اجازت لیں؟ جب دیکھنا ہی ہے آپ کو تو اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں سے ہمیں جو بات معلوم ہوئی کہ جھانکنے والے کو گھر کے مالک کی طرف سے کوئی نقصان پہنچا تو کیا ہوگا؟ حد نافذ نہیں ہوگی، قصاص نہیں ہوگا. یہ ہے نا آنکھ کے بدلے آنکھ، قصاص ہوتا ہے. اگر اس نے آپ کی آنکھ پھوڑ دی، آپ اس کے گھر میں جھانک رہے تو قصاص بھی نہیں ہوگا، وہ اس کا حق ہے، وہ پھوڑ سکتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بغیر اجازت کے آپ کے گھر میں جھانکے اور آپ اسے کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دیں تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں. اور یہ کہ دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے پردہ یا دروازہ نہیں ہے تو اجازت لینے والے کو ایک طرف کھڑے ہو کر اجازت طلب کرنی چاہیے، نہ کہ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کھڑا ہو جائے. اگر بالفرض گیٹ اتفاق سے کھلا بھی رہ گیا تو یہ نہیں ہے کہ آپ گیٹ کھلے کے سامنے ہی چلے جائیں، سائڈ پہ ہو کے ہی آپ نے اجازت طلب کرنی. اس موقع پر بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے. جیسے کہ ہمیں پچھلی حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. اگلی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فرشتوں کا چلنا. حدیث نمبر 2527 ہے. عن جابر بن عبداللہ، روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، کانا اذا تھے جب، مشا چلتے، مشا چلتے چلتے، اصحابہ آپ کے صحابہ، امامہ آپ کے آگے، وترکو اور چھوڑ دیتے، ظہرہ آپ کی پشت کو، للملائکتی فرشتوں کے لیے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو آپ کے صحابہ آپ کے آگے چلتے، آپ کی پیٹھ کو فرشتوں کے چھوڑ دیتے، فرشتوں کے لیے. تو یہاں پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اس کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے یہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ ہے کہ صحابہ کرام فرشتوں کے لیے چھوڑ دیتے، فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پھر چلتے، صحابہ آگے چلے جاتے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہوتے اور پیچھے سارے فرشتے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک اعزاز کہ وہ فرشتے اس وقت پہ آ رہے تھے، آپ کے ساتھ چل رہے تھے۔ ٹھیک ہے یہیں تک رکھیں ہم، آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں پڑھیں گے فاسق کے بیانات کی تحقیق کرنا۔ دعا کر لیتے ہیں۔ دعا کروائیے گا، میرے بھائی بھابھی اور بچے ڈینگی میں مبتلا ہو رہے ہیں، طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ ڈینگی ہو گیا؟ ہاں جی، پوری فیملی کو ہی ہو گیا، تو ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے۔ اچھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، الہی ہمارے سارے گناہوں سے درگزر فرمائیے۔ یا پاک پروردگار، یا الہی، یا رب العزت، جو بھی ہم نے گناہ کیے ہیں الہی آپ جانتے ہیں، الہی جو دکھا کر کیے، جو چھپا کر کیے، جو انجانے میں کیے، جو جان بوجھ کے کر دیے، الہی سارے گناہوں سے ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یا پاک پروردگار، ہمارے دلوں میں اخلاص کو بھر دیجئے۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، جو بھی ہم نے پڑھا الہی اس پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دیجئے۔ یا الہی، جب تک زندہ رکھیے ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھیے۔ یا الہی، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دیجئے۔ یا الہی، کثرت سے آخرت کو یاد کرنے والا بنا دیجئے۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، ہمیں مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ بہترین رویہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا پاک پروردگار، اولاد پر شفقت اور رحم والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا الہی، درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے اندر نرمی پیدا کر دیجئے۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، ایسی نرمی ہو جیسی نرمی آپ کو مطلوب ہے۔ یا پاک پروردگار، ہم سب کے اندر نرمی پیدا کر دیجئے۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو بھی دعائیں الہی، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ یا پاک پروردگار، ہمارے بہت ہی پیارے آپ کے پاس آ گئے ہیں الہی، ان سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا الہی، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ یا الہی، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائیے۔ خصوصی دعائیں میمونہ کے بھائی، ان کی فیملی کے لیے، یا الہی ان کو جلد شفا یاب کر دے۔ یا الہی، ایمان کی اور یا الہی اور ان کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ یا پاک پروردگار، جو بھی جہاں کہیں پر بھی مسلمان مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، بیماری میں ہیں، الہی ان سب کی مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں، بیماریوں کو دور فرما دے۔ یا پاک پروردگار، جو مسلمان قید میں ہیں الہی ان کی قید سے رہائی دلوا دے۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، اسلام کو سربلند کر دے۔ یا الہی، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہو، اس کو مضبوط قلعہ بنا دے اسلام کے لیے۔ یا پاک پروردگار، ہمیں
اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، یا الہی ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، نوجوانوں کو بیرا روی سے بچا لے، یا الہی ہمارے نوجوانوں کو بیرا روی سے بچا لے، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، جو جوان بچے اور بچیاں شادی کے قابل ہیں ان کے نیک صالح جوڑے بنا، یا الہی جلد از جلد ان کی شادیاں کروا دے، زنا کو مشکل کر دے اللہ تعالیٰ، نکاح کو آسان کر دے، یا الہی جو بے اولاد ہیں انہیں ایک صالح اولاد عطا فرما، یا پاک پروردگار جن کے پاس بیٹیاں انہیں ایک صالح بیٹے عطا فرما، یا الہی، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔